اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید کا کامل عامل بنا دے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی، اس کا مفہوم یہ ہے، ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ رسول فرمائیں گے اے رب، وقال الرسول یا رب، اے میرے پیارے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب یہ مختصر پیغام ہے لیکن بہت بڑا پیغام ہے، اور اگر اس کو سمجھ جائیں تو ہماری کامل اصلاح ہو جاتی ہے، نہ صرف ہماری، پورے معاشرے کی ہو سکتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے اور پیش بندی اختیار کی جائے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے، وہ نبی جو زندگی بھر امت کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور جنہوں نے 23 سال کے عرصے میں کائنات کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر کے دکھا دیا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو وہ شفاعت بھی کریں گے۔ اس کا تو تذکرہ ہم روزانہ سب سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جو تذکرہ چھپایا جاتا ہے یا پتہ نہیں کیوں ذکر نہیں کیا جاتا، یہ بھی ان حقائق میں سے ایک حقیقت ہے جس کو ذکر کیا جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول جہاں شفاعت کریں گے وہاں شکایت بھی کریں گے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پیارے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری اس قوم نے بنا لیا تھا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجورا بنا دیا تھا۔ مہجورا کیا ہے؟ ہجرا، منہ پھیر لینا، جدا ہو جانا، کسی چیز کو عدم توجہ کا شکار بنا دینا، کسی چیز کی طرف کما حقہ متوجہ نہ ہونا، اور بہت سارے، اگر ہم قدیم عربی میں جائیں تو اس میں بہت سارے الفاظ جو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں کہ عربی اپنے اونٹ کے ساتھ جب جا رہا ہوتا تھا تو کہیں اس کو رکنا پڑ جاتا، تو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنا جو سواری ہے اس کی، جیسے ہم اپنی گاڑی کو تالا لگاتے ہیں، تو اہل عرب یہ کرتے تھے کہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتے تھے،
گھٹنا باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جتنی دیر مصروف رہیں گے یہ نہ ہو کہ باہر نکلیں تو اونٹ غائب ہو. اونٹ بس محدود اس کی حرکت کو محدود کرنے کے لیے وہ باندھتے تھے، جس کے لیے دو طریقے اختیار کرتے تھے. ایک تو جس کا ٹوکن علامت جس کی آج بھی موجود ہے کہ اہل عرب جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ سر پہ وہ جو رسی رکھتے ہیں اس کو اوکال کہا جاتا ہے. یہ گول رسی جو ہے یہ اس دور کی یادگار ہے کہ اونٹ کو جب کھڑا کرنا ہے تو اس کا ایک پاؤں اٹھانا ہے، دورہ ہو جائے گا، پھر رسی جو ہے یہ پکڑنی ہے اور اس کو گھٹنے میں ڈال دینا ہے. اب ایک گھٹنا جو ہے وہ زمین پہ نہیں لگ سکے گا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اس کی حرکت محدود ہو جائے گی، اور وہ اگر تھوڑا بہت چلے گا 3 ٹانگوں پر تو زیادہ نہیں چل سکے گا، اور ایک رینج میں رہے گا، اس سے باہر بھاگ نہیں سکے گا. یہ اکال جو آج یادگار ہے اور اہل عرب رومال کے اوپر اس کو فخر سے ڈالتے ہیں، یہ بھی اسی دور سے چلا آ رہا ہے. ایک اور طریقہ تھا کہ اس کی ٹانگ کو پکڑ کے دورہ کیا، اٹھایا، رسی سے باندھا اور گلے سے باندھ دیا. یہ مہجار، مہجورہ، حجار، یہ بہت سارے الفاظ جو ہیں یہاں بھی لاگو ہوتے تھے اس عمل کے لیے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کی حرکت کو محدود کر دینا تاکہ وہ آزادی سے چل نہ سکے. اب وہ اونٹ کیا ہو جاتا تھا؟ مہجورہ، جب اس کو یہ باندھ دیا جاتا تھا. تو جو طریقہ ہم نے قرآن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے کہیں بالکل وہی تو نہیں ہے. آپ غور کریں، جب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اسمبلی میں اجلاس کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید سے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ چونکہ پاکستان کی اکثریت آبادی کی مسلمان ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پہلے تو اس کو یوں محجورہ بنایا کہ جو قاری صاحب تلاوت کرنے والے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تلاوت اور ترجمہ سنا سکیں. یہ بھی سرکاری فیصلے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ بتانا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کا ترجمہ پھر اپنی من مانی اس کی تشریح. اس طرح کی تلاوت لائی جاتی ہے جو ان کی حیثیت، شخصیت یا جو موضوع ہوتا ہے اس کو تقویت عطا کرے یا ان کی خواہشات کو پورا کرے. یہ مہجورہ بنانے کا عمل ایک میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسمبلی میں، اس میں ذرا بھر سوچا ہی نہیں جاتا کہ اس بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، نہ اللہ کے قوانین کے حوالے شامل کیے جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے مفادات اور کچھ نام نہاد طاقتور قوتوں کی ڈکٹیشن جو ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور جو چیخنے چلانے والے ہیں ان کے چیخوں کو بلڈوز کر کے ایک نیا قانون جو ہے وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے. یہ تو میں نے ملکی لیول کی بات کر دی. ہمارے محلوں میں حتیٰ کہ مساجد میں
آغاز تلاوت قرآن پاک سے الا ماشاء اللہ، اس کے بعد حفوات، اپنی خواہشات، دین کا اپنا بنایا ہوا ورژن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی کامل نفی، اور پھر قوم کی اصلاح کی بجائے یہ کوشش کہ قوم مسلمان نہ بنے بلکہ میرے فرقے کی تابع بن جائے۔ تو کیا یہ وہی کوشش تو نہیں ہے جو اونٹ کو جس طرح مہجورہ بنایا جاتا ہے، قرآن کو مہجورہ بنانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ اور یہی کام جو ہے یہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ تکلیف آ گئی، مشکل آ گئی تو چلو آیت کریمہ پڑھ لو، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ تو یہ وہی کام ہے جو آل عرب اونٹ کے ساتھ کرتے تھے، اس کی حرکت کو محدود کرنے کے لیے ہم نے قرآن کے ساتھ اگر یہی کیا ہے تو یہ بھی مہجورہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں مداخلت نہ کرے، اس کو اپنے مقصد کے لیے تو استعمال کرو۔ ڈاکٹر لکھ کے لگا لیتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اب میں تو ان کی نیتوں کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جو عمومی طور پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس میں قرآن پاک اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صاحب خانقاہ وہ لکھ کے لگا لیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی پریشانی ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ متصل آیت جو ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کی مکمل نفی کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کو مہجورہ بنانے کی کوشش تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک سودا بیچ رہا ہوں، فرض کیا میرا پیٹرول پمپ ہے، اس میں ویل للمطففین میں لکھ کے لگا لیتا ہوں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، یا پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھ کے لگا لیتا ہوں من غشنا فلیس منا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر ملاوٹ کر بھی رہا ہوں، کم تول بھی رہا ہوں، کم دے بھی رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے جس کو اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی کچھ ہے جس کا سورہ فرقان کی 30ویں آیت میں اللہ نے تذکرہ فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے، یہ نہیں فرمایا قوم نے یعنی تمام انسان، میری اس قوم نے، یہاں بھی تخصیص ہوگی، حاضل قرآن یہاں اشارہ کر کے پھر تخصیص کر دی کہ یہ والے قرآن جو ہے نا اس کو مہجورہ بنا دیا تھا، اس سے بے رخی اختیار کی۔ اور یہ تو آخرت کی بات ہے، اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، پہلو تہی کی، دامن بچا کے بچتا نکل گیا، بے توجہی لاپرواہی اختیار کی، اس کی طرف سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی گزران دنیا ہم تنگ کر دیں گے، اس کی گزران دنیا تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے پیدا کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، یا مولا کریم میں تو بینا تھا دنیا میں۔ قال، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح سے میری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ اب یہ آیات کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا قرآن پاک کا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے تو پھر بھی عیش کر رہے ہیں، تو اس آیت کا مطلب بھی سمجھا دیں کہ آپ کے پاس بے شمار وسائل ہیں لیکن سکون موجود نہیں ہے، تو آپ نفسیات والوں سے پوچھیں، معاشیات والوں سے پوچھیں، آپ اخلاقیات والوں سے پوچھیں، آپ عمرانیات والوں سے پوچھیں کہ زندگی کی جو جستجو ہے، تگ و دو ہے، جد و جہد ہے، اس کا مقصد آخری کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیٹسفیکشن، اطمینان۔ تو جب اطمینان پایا ہی نہیں، آپ کے پاس نرم نرم گدے موجود ہیں لیکن آپ اس پہ سو نہیں سکتے ہیں، اطمینان حاصل نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ معیشتاً ضنکا ہوگی۔ آپ کے پاس طرح طرح کے کھانے موجود ہیں لیکن ڈاکٹر نے پابندی لگا دی ہے، یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، وہ نہ لگاتا تو آپ کا معدہ خود ہی اجازت نہیں دیتا، آپ کی طبیعت خود ہی نہیں مانتی کہ میں یہ چیزیں کھاؤں، معیشتاً ضنکا ہو گئی۔ آپ کے پاس ڈھیروں کتابیں ہیں لیکن آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، پورا کتب خانہ آپ خرید سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس پڑھنے کی توفیق موجود نہیں ہے، تو معیشتاً ضنکا ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہونا ہے قیامت والے دن، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت بھی کریں گے۔ اللہ کرے کہ ان پاکیزہ لوگوں میں ہم بھی آ جائیں کسی نہ کسی طرح سے کہ جن کی شفاعت ہوگی۔ لیکن قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول شکایت بھی کریں گے، اور ہماری حرکتوں سے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں آ جائیں کہ جن کی شکایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے بچائے، تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔